کے کیس کے بارے میں ایک تو بتائیے گا کیا بنے؟ اچھا، ایک تو جویریہ نے ارشد شریف کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دی تھی 5 اگست کو. وہ درخواست لگی نہیں. آج وہ درخواست مقرر ہوئی تھی اور اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے تھی کہ، اور یہ متاثرہ فریق ہے، اپنا ان کی بیوہ ہیں زوجہ محترمہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، کیونکہ پریشر بہت تھا لیکن یہ بہت کھڑی ہوئی ہیں. اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کینیا کورٹ کے حوالے سے آئیں، اور اب انٹرنیشنل ریپورٹرز کے حوالے سے جو تفصیلات آئی ہیں وہ صرف آپ کے سامنے خود بتا دیں گی کہ حالات اور کیا ہیں. ابھی تک کچھ نہیں کر رہا، اور پاکستانی گورنمنٹ کوئی اس میں نہ انکوائری کر رہی ہے نہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جو انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ تو ہو ہی نہیں رہی ہے. اور یہ میں چاہوں گا کہ اب جو بڑی حیران کن بات ہوئی کہ درخواست دائر کی تو آج درخواست لگ گئی، لیکن کورٹ میں بتایا گیا کہ اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے کہ اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. پھر میں نے پیش ہو کے میں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا ٹائم ٹرن پہ دیکھیں گے. میں نے انہیں کہا یہ پھر اپنی طرف سے ایک انڈیپینڈنٹ پٹیشن دائر کر رہی ہیں. تو آج ایک ان کی طرف سے ایک انڈیپینڈنٹ پٹیشن بھی دائر مکمل ہو گئی ہے. کوشش ہوگی آج ہی دائر ہو، آج بایو میٹرک وغیرہ کرا لیں گی، ورنہ اس میں 3 ایشوز رکھیں گے. ایک تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ سارا آنا چاہیے، کیوں پاکستان چھوڑنا پڑا، پھر دبئی سے کیسے گئے، پھر کینیا کے اندر جو کچھ ہوا، کینیا کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا اس پہ عمل درآمد. باقی میں تفصیلات بتاتا ہوں، پہلے جویریہ خود بات کر لیتی ہیں. جی السلام علیکم. ایکچولی اب سب یہ جانتے ہیں کہ ارشد کے جو قتل میں 3 ممالک جو ہیں وہ انوالو ہیں، جس میں پاکستان اور یو اے ای اور کینیا شامل ہے. کینیا تو اپنے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ان کے ہائی کورٹ نے جو ہے وہ میرے حق پر فیصلہ بھی دیا ہے، لیکن پاکستان میں اس زمن میں بالکل بھی کام نہیں ہو رہا. ہمارا جو کیس سپریم کورٹ میں ہے وہ بالکل جس طرح انڈر دا کارپٹ ہوتا ہے نا، اس کو لگایا ہی نہیں گیا جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں، اور جب لگایا گیا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ غلطی سے لگ گیا ہے. اس کے بعد جو نیا بینچ تشکیل ہوا تو ہم منتظر ہیں کہ کب اس کی جو ہے وہ سنوائی ہوگی. میں چاہ رہی تھی کہ میں یہاں پر جو ہے وہ حصہ بن جاؤں اس کیس کا جو کہ عزت صاحب اور حامد میر صاحب نے جو ہے وہ فائل کیا تھا، لیکن اس میں پتہ نہیں کیا مطلب سکم آ رہا ہے یا کیا ڈیلے ہے، مجھے قانونی پیچیدگیاں اس طرح سے بازو کا سمجھ نہیں آتی. لیکن آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الگ سے جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دیں تاکہ ارشد شریف کے جو قتل کی تحقیقات ہیں، جو محرکات ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ان کے قاتل منصوبہ ساز پاکستان میں ہیں، کینیا کی پولیس کو صرف کرائے کی پولیس کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ یہاں پہ صحافیوں کو دھمکاتے ہیں، ان کے شوز بند کرواتے ہیں، ان کا جینا جو ہے مشکل کرتے ہیں. دیکھیں اگر اس رستے کو روکا نہیں گیا نا تو قاتل جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ظالم جو ہیں وہ اتنے ہی طاقتور ہیں. تو پھر کل کسی اور صحافی کے اوپر یا اس کی فیملی کے اوپر یہ وقت آ جائے گا. سو اس لیے آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ہمارا لاس ہو چکا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو اب جو یہاں پہ آنے کا مقصد ہے وہ آزادی صحافت کی بقا کے لیے آنا ہمارا مقصد ہے.